رکے رکے اگر آپ ہماری چینل پہ آئے ہیں تو کہانی سمجھنے کے لیے ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا، اور مزید ایسی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ صرف کھاتے پیتے رہنا، لگتا ہے کہ دنیا میں آئے ہی اسی کام کے لیے ہو۔ صدف اٹھ گئی، وہ انگلیوں سے صوفے کی ہتھی بجانے لگا تھا۔ صدف صدف، ارمین پکارتی ہوئی آئی۔ بلال نے اچانک ہی ٹانگ سامنے کی، گرتے گرتے بچی۔ تم بدتمیز، یہ تم ہی ہو سکتے ہو۔ جاہل، ابھی میں گر جاتی تو؟ وہ خونخوار انداز میں گرائی۔ کوشش تو میری تمہیں گرانے کی ہی تھی، مگر لگتا ہے کہ تمہاری قسمت بڑے زوروں پر ہے، سو تم بچ گئی۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا، لیکن تم میرے ہاتھوں کسی دن ضائع ہو جاؤ گے، ابھی یہ فتنہ نازل ہوا ہے۔ بلال نے گلاس چپٹ کر منہ سے لگایا۔ آخر تمہیں مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ ارمین بنا گئی۔ ارمین، اسے دفع کرو، آؤ میرے کمرے میں چلو۔ صدف اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ہاں جاؤ، غیبت کانفرنس منعقد کرو، لوگوں کے گناہ اپنے سر چڑھاؤ، ہم تو یہ ٹھنڈا شربت چڑھاتے ہیں۔ صدف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ مزے سے اسکویش سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دونوں بالکل مختلف مزاج کی حامل تھیں۔ ارمین کو جدید انداز متاثر کرتا، جبکہ صدف ماضی میں کھوئی رہتی۔ ارمین کو دوستیاں پالنے کا خبت تھا، صدف کا خیال تھا ایک سے زیادہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ارمین رنگوں خوشبوؤں کی دیوانی تھی، صدف کو سادگی میں حسن نظر آتا۔ ارمین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ 500 صفحات کی کتاب کس طرح پڑھ لیتے ہیں، جبکہ صدف اس حیرت میں تھی کہ لوگ 2.5 گھنٹے ایک ڈبے کے سامنے بیٹھ کر فضول سے فلم یا ڈرامے دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جسمانی ساخت میں بھی دونوں بالکل مختلف تھی۔ ارمین گوری رنگت، گھنگریالے بال اور قدرے بھرے بھرے جسم کی مالک تھی، جبکہ صدف صاف رنگ، سلکی بال اور پتلے جسم کے ساتھ الگ ہی پہچانی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود بچپن سے لے کر آج تک ان کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ تم لڑکیوں کے پاس ان فضولیات کے علاوہ بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ بلال نے دونوں کو فیشن میگزین میں سر جوڑے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، تم تو معمار قوم، ملک و ملت کی بنیادیں مستحکم کرنے والے سارے کام آج کی تاریخ میں ہی نپٹا کر آ رہے ہوگے۔ یہ ارمین تھی جس نے ادھار رکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم ضرور بولنا، صدف بھی تو ہے، مجال ہے کبھی فضول بولے۔ ہاں، صدف تو معصوم بکری ہے، وہ تب ہی تو گئی۔ بلال، تم بتاؤ کیسے آئے؟ اس سے پہلے کمرہ پانی پت کا میدان بنتا، صدف نے سہولت کے ساتھ موضوع تبدیل کر دیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی چلا آیا۔ اور صدف، تم کیا اس بلی کے ساتھ سر جوڑے ان کمر کے درد میں مبتلا ماڈلز کو دیکھ رہی ہو؟ خواہ سر کا درد پال لوگی، وہ تو ویسے ہی پلنا شروع ہو گیا ہے آپ کی موجودگی کے سبب۔ اور بائی دی وے، ہم کپڑوں کے ڈیزائن سلیکٹ کر رہے ہیں ارسلان بھائی کی شادی میں پہننے کے لیے، ارمین نے جواب دیا۔ اس قسم کے میگزین میں ڈیزائن ہوتے ہی کہاں ہیں؟ اگر تم نے یہ کپڑے پہن کر شادی اٹینڈ کی تو قسم سے مزہ آ جائے گا، لوگ بغیر ٹکٹ کے خلائی مخلوق کا دیدار کر لیں گے۔ بس ارمین، تم اپنے گھونسلے جیسے سر پر اینٹینا ضرور لگا لینا، پوری ایلین لگو گی۔ وہ چھیڑے بغیر باز نہ آیا۔ لگتا ہے آج تمہارا سالموں ثابت گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارمین کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ ایک قتل و غارت گری پہ آمادہ تشدد پسند دوشیزہ، سچ سننے کی عادت ڈالو۔ ویسے تمہارے بالوں کو دیکھ کر یاد آیا کہ امی کو برتن دھونے کے لیے لوہے کی تار والا جونا چاہیے، تم ذرا اپنے گھونسلے میں سے کاٹ کر دے دو، یہ پائیدار بھی ہوگا اور پیسوں کی بچت بھی۔ تمہارا کیا ہے، گھر کی کھیتی ہے، پھر اگائے گی۔
وہ کہہ کر اچھل کر باہر گیا تھا کہ ارمین نے بلحاظہ گلدان کھینچ مارا تھا۔ کیا کرتی ہو ارمین، چوٹ لگ جاتی تو؟ ہاں تو مجھے ہی کہنا، اس سے کچھ نہ کہنا۔ وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ مذاق کرتا ہے یار، صدف نے سمجھانا چاہا۔ تمہیں جو کچھ نہیں کہتا، تمہارے بالکل سیدھے اور سلکی بال جو ہیں، مجھے تو ہر وقت انہی بالوں کی وجہ سے کمنٹ سننے پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں میری دفعہ میں امی نے کون سے دمبے کا گوشت کھایا تھا کہ سارا اثر ان بالوں پہ آ پڑا۔ وہ چڑ کر بولی۔ صدف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بھی ہنس لو، حالانکہ جانتی بھی ہو یہ بال میری دکھتی رگ ہیں، نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔ نرمی کسی بلا کا نام ہے، انہیں نہیں معلوم۔ تم تو جانتی ہو نا میں نے کتنے جتن کرتی ہوں ان کم بختوں کو اوقات پر لانے کے لیے، لیکن یہ الٹا مجھے میری اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ارمین بی بی کچھ بھی کر لو ہم نہیں سدھرنے والے۔ وہ بری طرح مایوس تھی۔ تمہیں میرے سلکی بال اچھے لگ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھو، میں کتنی پریشان ہوں ان بالوں کے ہاتھوں، کوئی سٹائل نہیں بن پاتا۔ کسی قسم کا کیچر یا کلپ بالوں میں ٹکتا ہی نہیں، اور تو اور سکارف میں لپیٹوں تو وہ بھی بڑی محفل میں پھسل کر گر جاتا ہے اور مجھے شرمندہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھو تمہاری رنگت میری رنگت سے کتنی اچھی ہے، مہندی کا کلر تمہارے ہاتھوں پر کتنا خوبصورت آتا ہے، میرے ہاتھوں پر تو نہیں آتا۔ سچ، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں یار ٹھیک کہتی ہو، ایک چیز بری ہے تو کیا ہوا، دوسری تو اچھی ہے۔ وہ بالوں کا غم بھول گئی۔ دفع کرو سب کو، بلال کے بچے نے اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا، چلو ہم اپنا کام نپٹاتے ہیں۔ صدف نے اسے نارمل دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، ورنہ یہ بال نامہ آدھے گھنٹے تک پیچھا نہ چھوڑنے والا تھا۔ یہ آخر تمہیں اتنی خوش فہمی کیوں ہے کہ تم صدف جیسے کپڑے پہن کر اس کی طرح سمارٹ لگو گی؟ اب صدف پر گول گپے جیسا سوٹ پھر بھی اچھا لگ رہا ہے، مگر تم تو بالکل ہی ڈھول لگ رہی ہو۔ بلال ان دونوں کو ایک جیسے پشواس پہنے دیکھ کر بولنے لگا۔ تم کو کیا تکلیف ہے، میں ڈھول لگوں یا توپ؟ وہ نکست سے تیار ہو کر آئی ہی تھی کہ وہ بلائے ناگہانی طور پر نازل ہو گیا۔ آج ارسلان بھائی کی بارات تھی۔ وہ دونوں ہر شادی میں تقریباً ایک جیسے ہی ملبوسات بنواتی، اس میں زیادہ تر دماغ ارمین ہی لڑاتی۔ ارمین کی ضد کی وجہ سے اسے بھی لہنگا، فراک، پاجامہ، کرتا جیسے ملبوسات زیب تن کرنا پڑتے، ورنہ تو وہ سادہ شلوار قمیض کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ آج کی تقریب کے لیے اس نے بطور خاص خوب گھیر والا سوٹ بنوایا تھا جو کہ دونوں پر خوب جچ رہا تھا، مگر بھلا ہو بلال کا جس نے شیطان کی طرح آ کر تفرقہ ڈال دیا۔ تکلیف ہے نا، اب نئے لوگوں میں جا رہے ہیں، وہاں لوگ تمہیں دیکھیں گے اور جب انہیں پتا چلے گا کہ تم مجھ جیسے سمارٹ، ہینڈسم، شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے بندے کی کزن ہو تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ ان کے خاندان میں ایسے نظر بٹو لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کے لہجے میں افسوس در آیا۔ ارمین کا دل جل کر خاکستر ہو گیا۔ پلیز بلال تم جاؤ یہاں سے۔ خاموش کھڑی صدف زچ ہو گئی۔ اوکے کزن، تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ وہ اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے دیکھتے ہوئے پلٹ گیا۔ تمہیں کیا ہو جاتا ہے، ہر ایک کو تو پتا پٹ جواب دیتی ہو اور اس کے سامنے تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ صدف نے کہا، کیا کروں، کم وقت کی زبان کی دھار اتنی تیز ہے کہ میرے دماغ کی بتی گل ہو جاتی ہے، غصہ اتنا آتا ہے کہ جواب ہی نہیں سوچتا۔ اس نے کہا، تو پھر بھگتو۔ صدف اس کے انداز پر پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شادی میں خاندان کی تقریباً سارے ہی لوگ جمع تھے۔ ارمین کے 20 جاننے والے، وہ سب سے ہیلو ہائی کر رہی تھی۔ صدف کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو نگاہوں کی زد میں لیے ہوئے ہے۔
اسے کچھ الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ ارد گرد ڈھیروں لوگ تھے۔ ارمین، یار ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں تو ہم لگ ہی اتنے اچھے رہے ہیں۔ اس کے انداز نرالے تھے۔ اف ہو، تمہیں ہمیشہ خوش فہمی کے سمندر میں غرق رہنا صحیح کرتا ہے بلال تمہارے ساتھ۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں تاڑ رہا ہے۔ ہیں کون؟ کہاں؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ یہ کام تم کرو، مجھے جو محسوس ہوا بتا دیا، اس نے آرام سے کہا۔ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ خاص الخاص نظر بطور خاص تمہارے لیے ہی ہو، اس نے چھیڑا۔ بکو مت، فضول باتیں تم سے جی بھر کے کرا لو، ذرا سا کام نہیں ہوتا تم سے۔ اس نے کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی وہ پرشوق انداز میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے خٹاک سے تصویر لے لی۔ صدف ہکا بکا رہ گئی اس کی ایسی دیدہ دلیری اور جرت پر۔ یار مجھے تو فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا، ارمین کو پتہ ہی نہ چلا، مگر مجھے پتہ چل گیا ہے۔ وہ سامنے دانت نکالے جو لڑکا کھڑا ہے، اس نے ہماری تصویر لی ہے۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اسکائی بلو شرٹ والا؟ ارمین کی حیرت دیدنی تھی۔ ہاں وہی، اب کے صدف نے دانت کچا کر کہا۔ مگر یہ تو دلہن کا بھائی ہے، مہمان خواتین کے ساتھ ایسی جرات مندانہ حرکت؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایان ان کے نزدیک آ چلا۔ کچھ نہیں، صدف پزل ہو گئی۔ ارے واہ، کیسے کچھ نہیں؟ ارمین چمک کر بولی۔ یہ بانگڑو جو سامنے کھڑا ہے ارسلان بھائی کا سالہ، اس نے ہماری تصویر لی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ لمحہ بھر میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا، کچھ بات کی اور کیمرہ مانگا۔ صدف نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ فکر مت کرو، میں نے اسے وارن کر دیا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ آئندہ یہ حرکت نہ ہو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے بہت کچھ شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اب بدحواس سا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میری بات بکواس لگے گی، تم اسے دیوانے کی بڑھ مانو گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بات کی تہ میں جو بات ہے وہی اصل بات ہے۔ ارمین نے اخروٹوں سے انصاف کرتے ہوئے اچانک کہنا شروع کیا۔ کیا فضول بک رہی ہو؟ تمہیں منع بھی کیا ہے کہ زیادہ اخروٹ مت کھاؤ، تمہارا دماغ بھی اخروٹ کی طرح سکڑ جائے گا، گرم ہوتے ہیں۔ مگر تم مانتی کب ہو؟ صدف نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے پتا تھا تم میری بات کی تہ میں اتر ہی نہیں سکی۔ اس کا انداز فخریہ تھا۔ پہیلیاں بجھواؤ گی تو کون سمجھے گا؟ سیدھی بات کرو۔ صدف کو اس کا فخریہ انداز ذرا نہ بھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں صاف صاف بتاتی ہوں، مگر تم نے وعدہ کرنا ہے کہ بغیر تصدیق اور تحقیق کے تم مجھے جھٹلاؤ گی نہیں، بلکہ خود وجہ جانو گی۔ اس کا انداز ڈرامائی تھا۔ بولو بھی، کیا سسپنس پیدا کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر سنو مس صدف، ایان حسن کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اندر کسی کام سے آتے ایان کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ جو بات اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی تھی، یوں اس طرح ورد زباں ہوئی تھی کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ صدف سے اس لیے اس انداز میں ملتا، زیادہ بات نہ کرتا کہ کہیں دل میں چھپی محبت عیاں نہ ہو جائے۔ وہ اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان آنکھوں کو کوئی ایسا خواب نہ دینا چاہتا تھا جس کی تعبیر ملنی مشکل ہو۔ مگر آج اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ جس کام سے آیا تھا بھول گیا۔
الجھا الجھا خاموش پلٹ گیا۔ تم جب بولنا کفن پھاڑ کر بولنا، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ اگر کوئی سن لے تو منٹوں میں تماشا کھڑا کر دے۔ جانتی بھی ہو کہ سٹار پلس کی دیواروں سے لگ کر کن سوئیاں لینے والی خواتین ہمارے ہاں بھی موجود ہیں جو رائی کا بہار بنا لیتی ہیں۔ صدف سخت ناراض ہوئی تھی۔ یہ میرا اندازہ ہے، جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مان لو یہی سچائی ہے۔ ارمین کسی سیانے بابا کی طرح جھومتے ہوئے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا سچ۔ آج تو تم نے مجھ سے یہ فضول بکواس کر دی ہے، مگر آئندہ ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ پیر پٹک کر نکل گئی۔ ارمین معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ صدف سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس سے محبت کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اس کی کزن تھی۔ اس کے ساتھ کھیلنا، اسے چیزیں کھلانا اور اسے اچھا لگتا تھا۔ درمیان میں فاصلے ہونے کے سبب بچپن کی دوستی کہیں کھو گئی تھی۔ صدف بھی بھول بھال گئی، مگر ایان کے دل پر بچپن کی حسین یادیں روز روشن کی طرح آیا تھی۔ ایان خود نہیں جانتا تھا کہ صدف اسے کیوں اتنی اچھی لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ روشن، صاف، چمکدار آنکھیں، پرخلوص دل اور شفاف سوچ کی ساری خوبصورتی اس کے چہرے پر دمکتی تھی۔ نارمل خدوخال ہونے کے باوجود لبوں پر کھلتی مسکراہٹ اسے اوروں سے الگ بنا دیتی تھی۔ صدف کھلے دل سے ملتی تھی، مگر وہ دل کے جذبات پر عقل کا پہرا بٹھا کر بے نیازی کی آڑ لیے رہتا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ بھلا ہو ارمین کا، جس نے زندگی کی پرسکون بہتی لہروں میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ایان پلیز بات سننا۔ صدف تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کہو۔ وہ مڑا۔ بلیک شلوار سوٹ میں اس کا سراپا جچ رہا تھا۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں یخلق چمک ابھری تھی جو بے حد اپنائیت بھری تھی۔ صدف نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ دل یکلخت دھڑک اٹھا۔ اف توبہ! یہ ارمین پینا خامخواہ شوشہ چھوڑ دیا۔ اب عام سی بات بھی کچھ الگ لگ رہنے لگی ہے۔ عقل پکڑو صدف۔ کیا بات ہے؟ ایان نے کچھ الجھی ہوئی سی صدف کو دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ وہ ارمین کی بچی ہے نا، وہ بھابھی کے گجرے کہیں رکھ کر بھول گئی ہے۔ آپ پلیز لا دیں، مجھے پارلر بھجوانے ہیں۔ بیوٹیشن کا دوبارہ فون آ چکا ہے، یہاں قریب ہی شاپ ہے، وہاں سے مل جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ گجرے؟ مگر میں نے تو کبھی خریدے ہی نہیں۔ اوفو، آپ کو بنانے تھوڑا ہی ہے، بس پھول والے کو کہنا ہے کہ دلہن کے لیے چاہیے، وہ خود بنا کر دے گا۔ وہ کچھ جھنجھلائی۔ اگر کچھ غلط ہوا تو؟ ایان پریشان ہوا۔ ایسا کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ رکیں، میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اندر چلی گئی۔ 2 منٹ میں ہی چادر لیے باہر آ گئی۔ ایان نے اسے دیکھا۔ سکائی بلو سوٹ میں اس کا دمکتا روپ کسی کی بھی توجہ ٹہرانے کے لیے کافی تھا، مگر اسے چادر کے ساتھ باہر آتے دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی، جیسے کوئی بے حد قیمتی شے حفاظت میں آ گئی ہو۔ چلو، گاڑی نکال کر اس نے فلاور شاپ کی طرف موڑ دی۔ صدف نے جس طرح گجرے تیار کرائے تھے وہ شاید نہ کرا پاتا۔ شکر تھا کہ وہ خود ہی ساتھ آ گئی۔ مہکتے پھولوں کی شاپ کے درمیان رنگ بکھارتی صدف اسے اتنی اچھی لگی کہ دل کی دھڑکنوں میں بے پناہ شور اٹھ گیا۔ صدف پلیز جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر کچھ تلخ ہو گیا۔ ہاں، بس چلتی ہوں۔ وہ گجرے پیک کرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا اور وہ گاڑی چلاتا رہا تھا۔ ایسے موقع پر تو لڑکے دل کی بات کہنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔
اور ان صاحب سے اتنا نہ ہوا کہ تھوڑے پیسے خرچ کر کے مجھے گجرے دلا دیتے، الٹا بیزاری کا واضح اور جتاتا ہوا اظہار۔ اور اس پر ارمین بی بی فرماتی ہیں کہ یہ مجھ سے محبت اف ناممکن۔ صدف نے خیالوں میں ارمین کی بات کی شدت سے نفی کرتے ہوئے اسے ڈھیروں باتیں سنا ڈالی۔ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر ارمین نے شوخی سے سیٹی بجائی۔ او ہو، اکیلے اکیلے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں یہاں، پبلک ولیمے کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی ہے اور دلہا کی چہیتی بہن کے چکر میں ہم چکراتے پھر رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، تمہاری لائی ہوئی مصیبت کو ہی ختم کرنے گئی تھی۔ بھلکڑ بھابی کے گجرے نہ جانے کہاں رکھ دیے، اور پارلر سے فون پر فون آ رہے ہیں۔ ابھی آنٹی کو بتا دوں تو وہ ڈانٹ پڑے گی کہ ساری خوشی ہوا ہو جائے گی۔ مما کی ڈانٹ سے ڈرنے والے اے لڑکی نہیں ہم، جو 100 بار لے چکی ہیں وہ امتحان ہمارا۔ اس نے حسب عادت شعر کو اپنے لفظوں میں ڈھالا۔ مرو تم، صدف کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ تم جیسی ڈھیٹ کے لیے سب جائز ہے۔ کیا بات ہے ڈیئر کزن، مزاج کیوں برہم ہے؟ کیا ایان نے صرف لفٹ دی، لفٹ کرائی نہیں؟ کم وقت کے اندازے نہ جانے کیسے درست نکلتے ہیں۔ صدف نے سلگ کر ارمین سے نگاہ چرائی۔ ارمین کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تو جیسے سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح ان سے لفٹ حاصل کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں نا۔ اس کی مسکراہٹ نے اسے مزید سلگا دیا۔ تو پھر یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس نے شرارت سے اس کا رخسار چھوا۔ جہنم میں سے ہے۔ توبہ استغفار، تمہارا چہرہ جہنم کی گھاٹی ہے جہاں سے شعلے اور دھواں اٹھتا ہے؟ پھر تو ہم گناہ گاروں کو تمہیں دیکھ کر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور تم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ارمین کی بچی۔ صدف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے سوال پہ سوال اگلتی ارمین کو کہیں غائب کر دے۔ کاش کہ مجھے جادو آتا تاکہ تمہارا منہ بند کر سکتی۔ اس نے دانت کچکچا کر گھورا۔ جادو تو تمہیں بہت زبردست آتا ہے سویٹی، اور وہ کسی پر چل بھی چکا ہے۔ ایویں ہی تو کوئی دائیں جانب کرسیوں کے پیچھے کھڑا بت نہیں بنا۔ اس کا انداز سسپنس لیے ہوئے تھا۔ تم لڑکی ہو کہ ریڈار؟ اس کی نظریں بے ساختہ اس سمت اٹھی جہاں ایان کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی جانب تھی۔ نگاہ ملتے ہی وہ رخ پھیر گیا تھا۔ ہم 4 آنکھیں رکھتے ہیں جناب، اور جو دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ خدا کے لیے اپنی بکواس بند کرو، مجھے فضول کی ٹینشن مت دو، خواہ مخواہ مجھے سیدھی راہ سے بھٹکا رہی ہو۔ تم شیطان کہہ رہی ہو مجھے؟ ارمین ناراض ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، یہ شوشہ چھوڑ دیا اور اب بھی اسی کے پیچھے پڑی ہو، مجھے بھی الجھا رہی ہو۔ بھلا تمہیں ٹیلی پیتھی آتی ہے جو اتنے گہرے بندے کے دل میں بھی ناک جھانک کر لی؟ اس کا دل ہو یا آنکھوں کا دل ہو، ہمیں سب خبر ہے، اور پھر وہ تو بڑی روشن علامتیں لیے پھرتا ہے تمہارے عشق کی، بس ذرا غور سے دیکھنا ہوگا۔ یہ محبت نہیں بلکہ سر پر براجمان تیز لائٹ ہے جو اسے سنہرا کر رہی ہے، اور میں پرائے مردوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھتی کہ سینے میں چھپے دل اور آنکھوں میں چھپے تل کی بھی خبر رکھوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو اور میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہو کہ میں اپنی جستجو میں اس کے دل کا حال معلوم کرو، اور پھر کسی پرانی ہیروئن کی طرح لمبے سانس بھر کر دل پر پتھر رکھ کر کہوں کہ ہائے، یہ میرا کزن تو میری سہیلی کا سجن ہے جو دل میں ہے۔ کہہ دو ڈیئر، راز اگلوانے کے لیے سٹار پلس کے حربے کیوں آزما رہی ہو؟ صدف نے آخری سارے جھنجھلاہٹ کا بدلہ لے لیا۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ میرے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ خونخوار انداز میں آگے بڑھی تھی۔
ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو سب لوگ تیار ہیں، غنی انکل نے آ کر کہا تو وہ مجبوراً ان کے پیچھے چل پڑی، مگر منہ پر ہاتھ پھیر کر بدلہ لینے کی وارننگ دینا نہ بھولی۔ شادی ختم ہو گئی، گھر یک لخت سکون میں آ گیا۔ ریدا بھابی کا اضافہ ان کے ماحول میں خوشگوار سی رنگینی بھر گیا۔ کچھ دن دعوتوں میں کٹے، پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی۔ صدف کالج میں مصروف ہو گئی، شادی کے چکر میں کتابوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ جب ہاتھ لگایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کافی کام جمع تھا۔ وہ تھکی ہاری کالج سے گھر آتی، منہ لپیٹ کر پڑ جاتی، شام کو کتابوں میں سر کھپاتی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اس دن وہ کالج سے گھر آئی تو ارمین کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ارے تم کب آئی؟ بہت بدتمیز ہو، ذرا سی دور پر تمہارا گھر ہے اور آج میں مہینے کے بعد تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں۔ وہ جوش و خروش کے ساتھ اس سے لپٹ گئی۔ اور تم تو جیسے میرے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی نا، ارمین نے خفگی سے دکھائی۔ ارے کیا بتاؤں، کالج جانا مصیبت ہو گیا، اتنا کام جمع ہو گیا۔ ان شادی کے دنوں میں کالج کی خوب چھٹیاں ہوئی، وہ کام اب تک نہیں نپٹ پایا۔ ایگزام بھی سر پر ہے نا۔ وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں جناب، تم تو ایف ایس سی کے بجائے لیبارٹری میں نیوکلیر ہتھیاروں پر ریسرچ کر رہی ہو۔ جناب آپ کی طرح ہم بھی انہی مسائل سے دوچار ہیں، مگر فون کیا اور تشریف بھی لے آئے۔ اچھا اب تانا بازی بند کرو اور میرے کمرے میں چلو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اب سناؤ کیا چل رہا ہے امتحان کی ٹینشن کے علاوہ؟ بس یار یوں ہی روٹین کی زندگی ہے۔ شادی میں اتنا مزہ آیا، اتنے سارے لوگ جمع تھے، پھر سب چلے گئے تو گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ مہمانوں سے کتنی رونق تھی، بس اب میں سب کو مس کر رہی ہوں۔ مجھے ایان کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے سب کی خیریت پوچھ رہا تھا، ساتھ میں نئی تازی بھی۔ تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی تو رشتہ دار ہے۔ فون کرنا اتنی بڑی بات تو نہیں، اس نے لاپرواہ انداز اختیار کیا۔ یہ تو واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب جو میں تمہیں خبر دینے جا رہی ہوں وہ واقعی بڑی بات ہے، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ کیا بات ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ خبر ایسی ہے کہ تمہارے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جائیں گی۔